نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون آمنت بالله صدق الله العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 82 تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالی نے پچھلی آیات میں جو یہود و نصارہ کی خباثتیں اور ان کا انجام اور علماء سوء کا انجام بیان کیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالی نے اس آیت میں ایمان والوں اور ایمان کے مطابق، ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ چنانچہ اس پر میں گفتگو کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ اس کا ترجمہ سنیں تاکہ بات کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے۔ والذین، اور جو لوگ ایمان لائے، آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں جنت کے مستحق، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کے حصول کے لیے جس بات کا ذکر کیا وہ ہے ایمان، اور ایمان کے مطابق عمل صالح۔ یاد رکھیں کہ جو ایمان ہے، اگر یہ انسان کو نصیب ہو جائے اور اس کے جو اعمال ہیں وہ سنت کے مطابق نہ ہوں، اس ایمان کے مطابق نہ ہوں، تو پھر بھی انسان کا جو ایمان ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ قابل قبول ہونا تو اپنی جگہ پر جو اس کے سنت کے خلاف اعمال ہیں، سنت کے خلاف اس کی جو کوششیں ہیں، سنت کے خلاف اس کا جو رواج چل رہا ہے، یہ اس کا رواج اور سنت کے خلاف عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ اس بندے کا اللہ کی ذات پہ بھی ایمان نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالی نے جہاں پر ایمان کا ذکر کیا ہے وہاں پر ایمان اس بات کا نام ہے کہ آخری پیغمبر خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنا، یہ رسالت پر ایمان رکھنا بھی ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ جو شخص اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اسے کسی قسم کا شک ہے یا وہ رسالت کے خلاف عمل کرتا ہے تو وہ شخص بھی کامل ایمان والا نہیں تصور کیا جائے گا۔ اس پر قرآن مجید کی بہت ساری آیات بھی شاہد ہیں، اور خود ایک صاحب فطرت بندہ، صاحب عقل سلیم رکھنے والا بندہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ ایمان صرف دعوے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا یہ کام ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پیروکار ہو، سنت کے خلاف ہو، وہ اپنی جو خصوصی طور پر مرنے پرنے رسم و رواج ہیں وہ ان کا بائیکاٹ کرنے والا ہو، اور وہ تمام تر اپنے جو امور دینیہ ہیں ان کو اس مطابق چلائے جس کے مطابق اسے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15 بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ ذرا ترجمہ اس کا دیکھیے گا۔ سورہ حجرات ہے، 26واں پارہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انما المؤمنون، بے شک مومن وہ لوگ ہوتے ہیں، الذین آمنوا باللہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، یہی لفظ قابل غور ہے، ثم لم یرتابوا پھر وہ کسی قسم کے شک میں نہیں پڑتے ہیں،
اب شک میں پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں ان کا کامل اس بات پہ یقین ہونا چاہیے اور عملی طور پر اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ جو دین نے، اللہ نے، رسول نے ایک میرے لیے رستہ متعین کر دیا ہے، میرے لیے طور طریقے متعین کر دیے ہیں، میرے لیے یہی لازم ہے، یہی میرے لیے اچھے ہیں، انہی میں میرے لیے خیر ہے، اس کے علاوہ میرے لیے خیر نہیں ہے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، دین اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں اور محمد کریم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں۔ یعنی جو اسلام نے اور محمد کریم نے میرے لیے طریقے متعین کر دیے ہیں میں انہی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہوں، مجھے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں چاہیے۔ لم یرتابو، وہ کسی قسم کے شک میں نہیں پڑا ہے۔ آج ہم جس طریقے سے برادری لیول پر، برادری ازم کے طور پر ہم طور طریقوں کو ایک پھوپھی کے لیے، مامے کے لیے، چاچے کے لیے، تائے کے لیے ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو پامال کر دیتے ہیں، اور اگر یہ رشتے نہ ہوں تو پھر یہ جو ہمارا ناک ہے یہ ہمیں بہت ساری سنتوں کے خلاف چلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میرا ناک کٹ جائے گا، تو یاد رکھیے گا کہ ایک طرف میرا اور آپ کا ناک ہے اور دوسری طرف پیغمبر کے ساتھ رشتہ ہے۔ اب جس کے جی میں آتا ہے اسی چیز کو کاٹ دے، لیکن ہم اتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم نبی کے ساتھ رشتے کو تو کاٹ دیتے ہیں لیکن اپنے جو ناک ہے اس کے کاٹنے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ کام کر گزرتے ہیں جن کے کرنے کا نبی پاک نے حکم بھی نہیں دیا ہے بلکہ ان کو ناپسند کیا ہے۔ یہ شادیوں پہ ڈھول ڈھماکے، گانے باجے، یہ سیرا مہندی، یہ عورتوں کے چکر لگانا، عورتوں کا بن سور کے شادی بیاہ میں نکلنا اور ڈھول کی تھاپ پہ ان کا دھمال ڈالنا، یہ مہندی کی رسم سڑکوں پہ نکل کر عورتوں کا نکلنا، یہ کہاں شرعن جائز ہے؟ یہ سیرا، یہ گانے، یہ جو ٹھک ہے، یہ طرح طرح کے یہ جو ہار پہنانے کی رسم ہے، یہ کس اسلام نے ان کا ثبوت دیا ہے؟ کوئی کتابوں میں دکھا تو دینا ہمیں، جب نہیں ہے ثبوت پیارے پیغمبر کے دور سے تو پھر یہ ساری رسمیں، یہ ساری عادات غیر اسلامی ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جو شخص اس قسم کا کام کرتا ہے یقیناً وہ بندہ اپنے ایمان، اپنے اسلام پر شک میں ہے اور اسے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میں جو اسلام کا پیروکار ہوں، اسلام نے، اللہ کے رسول نے، دین نے، قرآن نے میرے لیے تمام رستے متعین کر دی ہیں، اب جو ان کے مطابق چلتا ہے وہ ایمان والا ہوگا، اور جو مطابق نہیں چلتا ہے وہ لم یرتابو کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی قرآن کہتا ہے کہ ایمان اللہ پر اور رسول پر لانے کے بعد اسے کسی قسم کا تردد نہیں ہونا چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو بندہ یہ رسمیں کرتا ہے اسے اللہ کے نبی کے دین کے اندر شک ہے، تبھی تو وہ ایک نئی رسم کا درپے ہے۔ تو قرآن اس موضوع پر جو بات کرتا ہے یہی قرآن نقطہ اٹھاتا ہے کہ بندہ ایمان والا وہ گنا جائے گا جس کو ایمان لانے کے بعد کسی قسم کا تردد نہیں ہوگا، شک نہیں ہوگا۔ اور بھی صفات ہیں، چنانچہ میں ایک اور آیت آپ کے سامنے ایمان کے حوالے سے پڑھنا چاہوں گا۔ یہ سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر اس کی 82 ہے، 7واں پارہ ہے۔ جو صاحب علم حضرات ہیں، جو شوق رکھنے والے صاحب ذوق بندے ہیں، خدا را قرآن کے اوراق کھولیے گا، سورۃ الانعام ہے، 7واں پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر 82 ہے، 82۔ قرآن کہتے ہیں الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کو ملتبس نہیں کیا، ملایا نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ ایمان والے ہیں
اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھ رکھی ہے۔ کون سے لوگ ہیں؟ ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اب جب یہ آیت نازل ہوتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ کرام گھبراتے ہیں، نبی اکرم سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی، ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو ظلم نہ کرتا ہو، زیادتی نہ کرتا ہو؟ آخر انسان ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہو اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو پھر یہ بندہ ایمان والا کیسے رہے گا جب اس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کو ملایا بھی نہ ہو؟ ہم سے تو اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے جواب میں سورہ لقمان کی آیت پڑھی، فرمایا ظلم یہ نہیں ہے کسی نے کسی کو مکہ مار دیا، کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کر لی، دھکا دے دیا، بلکہ ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ایمان لایا تھا اس کے ساتھ کسی کو شریک بنا لینا، اللہ کا ساجی بنا لینا، حصے دار بنا لینا، اللہ کی صفتوں میں کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی پیغمبر کو ساجی بنا لینا، اس کا نام شرک ہے اور اسی کا نام ظلم ہے، جس کو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تقاضا یہ ہے کہ بندہ ظلم نہ کرے۔ اس بندے کے لیے ہدایت ہے اور اس بندے کے لیے امن ہے۔ آپ سورہ یوسف کھولیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 کھولیں، 13واں پارہ کھولیں۔ قرآن کہتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، نہیں ایمان لاتے بہت سارے لوگ مگر اللہ کے ساتھ پھر بھی شریک کرتے ہیں، یعنی ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اللہ کی صفات کو مانتے بھی ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ کیسے شرک کرتے ہیں؟ مثلا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، پیر ہیں، پیغمبر ہیں، ملائکہ ہیں، انہیں عالم الغیب سمجھ لیا، وہ میرے حالات کو جانتے ہیں جی، میرا مرشد میری پہنچی ہوئی سرکار ہے جی، وہ جہاں بیٹھا ہوتا ہے میرے حالات کو جانتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، اللہ بھی میرے حالات کو جانتا ہے، میرا مرشد بھی میرے حالات کو جانتا ہے، پھر ان میں سے عالم الغیب کون ہے؟ عالم الغیب دونوں بن گئے ہیں، اور یہ ایمان ہے کہ عالم الغیب یہ خاص ہے، خدا بندی ہے، حاضر ناظر کا عقیدہ رکھنا، کارساز اور مختار کا عقیدہ رکھنا، متصرف کا عقیدہ رکھنا، نظر اللہ نیاز حسین کہنا، یہ بھی شرک ہے، اور نظر بھی اللہ کی ہے، نیاز بھی اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نظر نیاز کے لائق نہیں ہے۔ کسی اور کو ساجی بنا لینا، شریک بنا لینا اللہ کی صفتوں میں، مثلا اللہ مشکل کشائی کرنے والا ہے، اللہ ہی حاجت روائی کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مشکل کشا سمجھ لینا، حاجت روا سمجھ لینا، ما فوق الاسباب یعنی اسباب نہیں ہے، اور میں کہوں کہ یا بہاء الحق بیڑا دھک، یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، امداد کن از بحر غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ بندہ مصیبت میں پھنس جائے اور پیران پیر عبد القادر جیلانی جو بغداد میں اب زندہ بھی نہیں ہے، قبر میں مدفون ہے، وہم عن دعائہم غافلون کا مصداق ہے، بندہ ان کی پکار کرے اور کہے کہ میرے پیر نے میری مدد کر دی ہے، وہ میری پکار کو پہنچ گیا ہے، اسی کا نام ہے ما فوق الاسباب۔ اسباب نہیں ہے پھر بھی یہ پکار کرتا ہے، یہ شرک ہے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو اپنی صفتوں میں وحدہ لا شریک سمجھنا اور اس ایمان کے مطابق اپنے پیغمبر کی سنت کے بتائی ہوئی طریقے پر عمل کرنا، اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اجر یہ نکلے گا، فرمایا اولئک اصحاب الجنہ وہم فیہا خالدون۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔